علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزرگوں، آج ہم ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے کہ جو آج ہماری سوسائٹی کو اندر ہی اندر سے خوخلا کری جا رہی ہے، اور انسان اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ علاج کر کر تھک چکا ہے، میڈیسنز لے لے کر تھک چکا ہے، لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ بیماری ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، جو دوائی نہیں کھاتا، میڈیسنز نہیں لیتا، انگزائٹی ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، تو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان رہتا ہے، اور اگر دوائی لیتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پریشانی کم ضرور ہوتی ہے لیکن دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، طبیعت مزید خراب رہنے لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بیماری جو انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آج ہم کچھ ایک منٹوں میں یہ سمجھیں گے، اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا کہ کس طرح سے مکمل ہم اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے، اور کس طرح سے مکمل ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، انگزائٹی اور ڈپریشن جو ہے آج کے دور میں سب سے زیادہ ابھرتی ہوئی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یو کے میں، یو ایس میں آپ دیکھیں گے، صرف ایک کمپنی کی جو دوائی ہے ڈپریشن انگزائٹی کے لیے جو یوز ہوتی ہے، وہ اربوں خربوں روپے کماتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سال کے اندر اربوں خربوں روپے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو بیماری رائج ہے وہ ڈپریشن، انگزائٹی، ٹینشن یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کہ بے دیندار لوگ ہی اس کے گرفت میں ہیں، اچھے دیندار لوگ بھی اس کے گرفت میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کے کچھ ایسے پہلو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کو صحیح کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انسان اس بیماری سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرن سائیکولوجی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، آسان زبان میں یہ سمجھیے کہ ماڈرن سائیکولوجی اس دنیا میں، ماڈرن زمانے میں ایک ایسی ایجاد ہے جو انسانی دماغ اور دل کے لیے، ٹھیک ہے، ایک دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسانی دماغ کس طرح سے صحیح کام کرے اور دل صحیح طرح سے کس طرح کام کرے، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ دینے کے لیے سائیکولوجی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سائیکولوجی میں یہ ہوتا ہے، ماڈرن سائیکولوجی میں، کہ 3 طرح سے علاج ہوتا ہے۔ انگزائٹی ہو گئی، ڈپریشن ہو گیا، ٹینشن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کرتے ہیں، نمبر 1 ہوتا ہے CBT۔ ٹھیک ہے، CBT کیا ہوتا ہے کہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مریض کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، تو وہ کچھ ایسی چیزیں اس کو بتاتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے جو تھاٹس جو ہیں اور اس کا جو مائنڈ جو ہے وہ صحیح ہو جائے اور ڈیٹاکس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پر ہوتا ہے اس کا علاج میڈیسنز کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، میڈیسنز میں الگ الگ دوائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میڈیسن دے کر دی جاتی ہے، کم فارم میں بھی، زیادہ میں بھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی ہے۔ اور نمبر 3 ہوتا ہے مائنڈ فلنس یا پھر میڈیٹیشن۔ ٹھیک ہے، تیسرا علاج یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان 3 طریقے سے وہ علاج بتاتے ہیں سائیکولوجسٹ میں۔ ٹھیک ہے، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس ایجاد کردہ دور کے اندر، اتنے ماڈرن دور کے اندر، اور سائیکولوجسٹ اتنے اپنے آسمانی اس پر ہے، اس کے باوجود بھی اتنے کیسز کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی بیماری کا، لیکن مسئلہ کم ہونے کے بجائے مزید اس کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اب پہلے اسلامک کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل اور دماغ کے حوالے سے دیکھیے، اسلام نے 3 چیزیں بتلائی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 تو ہو گیا کہ صبر اور شکر۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہو گیا توکل، اور نمبر 3 ہو گیا اللہ کا ذکر۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں اسلام کے اندر جس میں انسان کو کرنے کے لیے بہت زور دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی۔ ٹھیک ہے، ذکر کے بارے میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو غور سے سنو،
تمہارے دلوں کو صرف اور صرف میری یاد سے ہی سکون ملے گا. جو قرار اور اطمینان تمہارے قلب کو حاصل ہوگا وہ صرف میرے ذکر سے ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اسلامک کانسیپٹ تو یہ ہے. نمبر 2 ہے کہ انسان توکل اختیار کرے. توکل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے انسان جو ٹینشن, اینگزائٹی, ڈپریشن میں جاتا ہے نا, وہ 2 طرح سے جاتا ہے. ٹھیک ہے, 2 سٹیٹس ہوتی ہیں, یا تو ماضی کی وجہ سے یعنی پاسٹ کی وجہ سے ٹینشن لے رہا ہوتا ہے, یا وہ فیوچر کی چیزوں کی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. ماضی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ کام اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیتا. ٹھیک ہے, دکان میں نقصان ہو گیا, بھائی سوچتا ہے کہ بھائی اگر یہ کام میں اس طرح نہیں کرتا تو نقصان نہیں ہوتا. تو یعنی وہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے, تو اب وہ اگلے وقت میں آئیڈیا لگاتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں تو اس طرح کر لیتا, تو وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ٹینشن لیتا ہے. اور فیوچر کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں وہ پہلے سے ہی اپنے دماغ کو چلا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توکل اختیار کرو. توکل میں یہ ہوتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, کہ ہم نے ہر چیز کے لیے ایک طے شدہ مقرر وقت کیا ہے. جو چیز جس وقت ہوگی اس کا ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں تو یہ فرمایا اللہ نے. اور ماضی کے بارے میں یہ فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, کہ ہم نے جو کچھ زمینوں میں زلزلے آنے ہیں, انسانوں کو تکالیف پہنچنی ہے, وہ ان کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آدمی جب غور کرے گا, فکر کرے گا کہ بھائی جب اللہ نے پہلے سے جو چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ ہونی تھی, تو اب میں سوچ کر پریشان ہو کر کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالوں, تو اس سے سکون ملے گا. اور یہ جو فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک طے شدہ مقرر وقت کیا ہے, وہ اپنے وقت پر ہوگی. تو اس سے آدمی کو سکون یہ ملے گا جب اس کا یقین مضبوط ہوگا کہ یار جو اللہ نے کرنا ہے وہ اپنے وقت پر کرے گا, اور اس نے جو کرنا ہے وہ وہی کرے گا, میرے سوچنے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے بھی سکون ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور تیسرا, اسلام نے جس چیز پر فوکس اور زور دیا ہے وہ ہے صبر اور شکر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ایک جگہ مزید کہ لئن شکرتم لازیدنکم. ٹھیک ہے, کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں بڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان یہ سوچے کہ بھئی اس کے پاس جو کچھ ہے, ٹھیک ہے, لاکھوں کروڑوں انسانوں کے پاس وہ چیزیں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آدمی فکر اور ٹینشن لیتا ہے گاڑی کی. کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی نہیں ہے, کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, کتنے انسان ایسے ہیں جن کو اچھے اچھے کھانے میسر نہیں ہوتے, کتنے انسان ایسے ہیں جن کے اعضا نہیں ہیں. تو یہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ مزید نیکیاں بڑھائے گا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے یہ جو 3 چیزیں میں نے ذکر کی اسلامک کانسیپٹ کے اعتبار سے, ان تینوں چیزوں کا ماڈرن سائنس سے کیا ریلیشن ہے. اب دیکھیے پہلے آتے ہیں شکر پہ. ٹھیک ہے, جب آدمی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے گا اور یہ سوچے گا کہ بھائی خدا نے میرے کو بہت کچھ دیا ہے, یعنی وہ شکر کرے گا. کتنے انسان ہیں جو چیز میرے پاس ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. جب یہ سوچے گا تو ماڈرن سائیکولوجی کہتی ہے کہ اس کا دماغ آٹومیٹکلی سیف سٹیج میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ انسانی دماغ جو ہے نا وہ ہر وقت سوتے جاگتے ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ سیف رہے. ٹھیک ہے, وہ ٹینشن ڈپریشن میں یہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ انسیف فیل کرتا ہے. تو جب آپ یہ پریکٹس کریں گے اور سمجھائیں گے کہ میرے پاس بہت کچھ خدا کا دیا ہوا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ سیف سٹیج میں جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ جو فرمایا میں نے کہ ذکر کرے خدا کا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے خدا کا, تو اللہ نے بھی فرمایا کہ ذکر کرو گے تو اطمینان ملے گا, قرار ملے گا. ٹھیک ہے, اور اسی میں میڈیٹیشن وغیرہ آ گئی. ٹھیک ہے, تو وہ انوارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کی دور کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے, ٹھیک ہے, اسلامک اسپیریچول جو ہے, تصوف بھی کہتے ہیں, جس میں مراقبات میڈیٹیشن وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بہت سے لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ کر مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ تو بے بنیاد چیزوں پر لگے ہوئے ہیں, کہ انوارات آ رہے ہیں اور فیض آ رہا ہے, یہ اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے, لیکن آج کے دور پر بے دین لوگ جن کو کہتے ہیں, سائنسی لوگ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آدمی میڈیٹیشن کرتا ہے تو اس کو ایک
एनर्जी मिल रही होती है जो उसके दिल और दिमाग को मिलती है, ठीक है। तो जब आप जिक्र करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके दिमाग को एक ताकत मिल रही होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, ठीक है। और तवक्कुल में जो होता है तीसरा, कि जब आदमी तवक्कुल इख्तियार करता है, ये सबसे आला किस्म है कि फिर अल्लाह इंसान को मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती और वो ये सोचता है कि मेरा नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत वो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। तो अगर 3 चीज़ों पर इंसान फोकस करेगा, 3 चीज़ों पर, नंबर 1 ज़िक्र, नंबर 2 तवक्कुल और नंबर 3 सब्र और शुक्र, ठीक है। तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं होगा। अगर रोज़ाना इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा, इंशाल्लाह उसकी जो रूटीन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा समझते हैं कि भाई इसमें क्या अलग अलग चीज़ें हैं ये, कि भाई इस्लामिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न साइकोलॉजी अलग अलग है या इसमें कोई आपस में तजाद है, ठीक है। तो देखिए जवाब ये है कि इस्लाम जो है वो मुआरिज नहीं है, ठीक है। मॉडर्न साइकोलॉजी का मुआरिज नहीं है इस्लाम, बल्कि असल में मसला ये है, इंसान जो अल्लाह ने बनाया है ना, वो 2 चीज़ों से बनाया है, एक जिस्म और एक रूह, ठीक है। तो जिस्म की जो खुराक है वो खाना पीना है, और रूह की जो ग़िज़ा है, ठीक है, वो उसका अल्लाह ताला का जिक्र है और जो चीज़ें मैंने आपको बतलाई वो है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर किसी को मसला है, डिप्रेशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई, टेंशन हो गई, ठीक है, क्लियर सी स्टेटमेंट ये है, अगर मसला ज़्यादा बड़ा है परेशानी, तो आप सबसे पहले किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले अच्छे, ठीक है। आप वो दवाई चलाएं, ठीक है। और दवाई के साथ साथ आपने अगर बिल्कुल जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है, आपने रूहानी दवाई भी चलानी पड़ेगी, ठीक है। रूहानी जिस्मानी जो सिफा होगी वो आपको वो तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे जो जिस्म को सही करते हैं, और रूहानी तौर पर आप सही हो जाएं, उसके लिए रूहानियत की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। तो रूहानियत के लिए तो आपको वो तरीके मैंने आपको बतला दिए, ठीक है। सब्र शुक्र करें, तवक्कुल इख्तियार करें और अल्लाह का जिक्र करें, ठीक है। इससे आप मजबूत होंगे, फिर आइंदा आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर आप 5, 7, 10 दिन में अगर दवाई लेंगे और ये स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि मिसाल के तौर पर आज की डेट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उसमें से 90% लोग दिमागी तौर पर परेशान हैं, ठीक है। वजह यही है कि खाने पीने की भी वजूहात हो गई, मसाइल के भी वजूहात हो गई और रूटीन ख़राब हो गई, तो इस वजह से ये सारे मसले बनते हैं, ठीक है। तो आपको मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत है और साथ में आपको स्पिरिचुअल और इस्लामिक कंसेप्ट के एतबार से भी अपनी रूहानियत को सही करने की ज़रूरत है ताकि बीमारियों का सफाया हो सके। अब रहा मसला ये कि भाई इतनी मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, आप मज़ीद यूट्यूब पर जाएंगे आपको एक से एक वज़ाइफ मिलेंगे, देखिए वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। सही बात की तरफ आएँ, मसला हल होगा कैसे। देखिए आप जंगे खंदक को देखें ना, जब जंगे खंदक हुई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ठीक है, तो आपने सहाबा से मशवरा लिया, फिर ये डिसाइड हुआ कि मदीने की चारों तरफ ना एक खंदक खोद दिया जाए, एक गड्ढा बड़ा, क्योंकि कुफ्फार जो है चारों तरफ से आए थे मुसलमानों को घेरने के लिए, तो जब गड्ढा खोदेंगे वो पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी अमली तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। आप सवाल पैदा हो सकता है, आप इतना कुर्ब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप अगर दुआ करते तो वो चलने से पहले ही हलाक हो जाते, लेकिन ये अमली तरीका क्यों दिया? इसका जवाब ये है, देखिए कि अल्लाह के नबी ने साहबा को ये नहीं कहा कि आप तस्बीह लो और मस्जिद में बैठ जाओ, नहीं, अमली तौर पर लोगों को ये भी समझाना था कि जो मसला जिस तरह हल होगा वो उसी तरह हल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको दुनिया में असबाब से जोड़ा है अल्लाह ने, तो असबाब भी इख्तियार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही तरीका है, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, स्ट्रेस हो गया, इसको बड़ा बीमारी, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। बड़ी बीमारी ना समझे इसको कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ये हो गया, नहीं, सीरियस ले, बड़ी बीमारी नहीं है, मसला हल हो जाएगा जिस तरह मैंने बताया इंशाल्लाह। सिर्फ ये मेरे तरीके से आप काम कर ले कि एक तो किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले आप, ठीक है, 5-10 दिन, 1 हफ्ता, महीना मैक्सिमम आप दवाई खाएं, और दवाई खाते खाते आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इस पर कंसंट्रेट करें, इंशाल्लाह मसला हल होगा। अल्लाह की ज़ात से 100% उम्मीद है। इसके अलावा जो अलग अलग वज़ाइफ बताए जाते हैं और वो जो चीज़ें इंसान को बताई जाती हैं वो सारी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। तो सही तरीके की तरफ आए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।